کامران صاحبہ آپ سے گفتگو کا آغاز کر لوں. آپ آئیں, جلسہ بھی کریں, سیاسی سرگرمی بھی کریں, کرسیاں بھی لگا کے دیں گے, لوگ بھی بھیجیں گے اگر آپ کے پاس لوگ کم پڑ گئے, اتنی آفرز کرا کے, اجرک پہنا کے, ٹوپی پہنا کے, پھر کیا کیا سندھ گورنمنٹ نے؟ جی یشمین دیکھیں, سندھ جو ہے بڑی مہمان نواز ہم لوگ ہیں اور بڑی مہمان نواز دھرتی ہے. ہم نے بڑی محبت سے روایات کے مطابق چیف منسٹر کے آئینی عہدے کا احترام کرتے ہوئے اور ایک جمہوری روایات کی پاسداری کرتے ہوئے نہ صرف ویلکم کیا, اپنی روایات کے مطابق اجرک بھی پہنائی, ٹوپی بھی پہنائی اور سیکیورٹی بھی فراہم کی, فیسلیٹیٹ بھی کیا, جلسے کی جگہ کا بھی جو ہے وہ ان کو دی, ان کو جلسے کی جگہ بھی. اب مسئلہ یہ تھا کہ جب یہ اندازہ ہو گیا جو ہے تحریک انصاف کو کہ دعویٰ کرنا الگ ہے, لوگوں کو اکٹھا کرنا الگ ہے, جلسہ گاہ بھر نہیں سکے گی, تو ہم نے کہا چلیں ہم آپ کو لوگ بھی دے دیتے ہیں, کرسیاں بھی لگا کے دیتے ہیں. لیکن وہ مسئلہ یہ کہ سیاست جو ہے ان کی وہ شروع سے ایسی ہی ہے کہ جس کے اندر جو ہے آپ کنفرنٹیشن پہ جائیں, جس کے اندر جو ہے آپ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر حملے کریں, میڈیا پہ حملے کریں. پیپلز پاکستان تحریک انصاف نے اس میں کیا, آپ کو پتہ ہے پچھلے پورے ہفتے کے پروگرامز میں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی تعریفیں کرتے کرتے نہیں تھکے کہ اتنا اچھا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ, اور پھر اس کے بعد راستے بند کیے, آنسو گیس کے شیل مارے, پتہ نہیں کیا کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی جو ہے امن و امان کا مسئلہ پیدا کرے گا, کراچی ایک بڑا شہر ہے. میں کل کراچی کی انہی سڑکوں سے, انہی شاہراہوں سے جو ہے ایئرپورٹ گئی ہوں اور ادھر اسلام آباد آئی ہوں, باقی تمام بھی روٹین جاری رہا. مطلب تقریباً 3 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں پر یہ گلیوں میں جا کے مجمع لگا کے, ٹھیک ہے, عجیب و غریب بیانات دے کے, عجیب و غریب جو ہے میڈیا پہ حملے کر کے, ان کی گاڑیاں توڑ کے, یعنی I think this was against the norms. لیکن یہ انہوں نے کیا, یہ اگینسٹ سندھ گورنمنٹ نے کیا. پہلے کہا کہ باغ جناح کو بھر کے دکھائیں, پھر اس کے بعد جب جلسے کا وقت آیا تو کہا جی کہ یہاں تو نہیں ہو سکتا, آپ کہیں باہر کر لیں. پھر جب آپ کہیں گے کہ کہیں باہر کر لیں تو لوگ باہر ہی جمع ہوں گے. نہیں, یہ پیپلز پارٹی نے نہیں کہا. پیپلز پارٹی نے جلسہ گاہ دیا. پیپلز پارٹی نے کہا کہ آپ یہاں کہاں جلسہ گاہ دیا؟ باغ جناح. ہاں, تو پھر اس کے بعد کہا کہ وہ وفاق کے نیچے ہم اجازت نہیں دے سکتے. اس کے بعد جو ہے جب انہوں نے کہا کہ ان کے بیانات آئے کہ جی ہم تو وہاں کریں گے نہیں, ہم تو مزار, بالکل آپ دیکھیں مزار قائد کے باہر ہم تو کریں گے, اس کے گیٹ پہ کریں گے. ان کو خود پتا تھا کہ جو ہے جلسہ گاہ بڑھنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے. تو یہ خود ایک سچویشن انہوں نے ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کی, اور یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ ایک روایت بن گئی ہے تحریک انصاف کی. چلیں میں آپ کی جانب دوبارہ آتی ہوں, لیکن اگر آپ کی اپروو جگہ باغ جناح تھی تو پھر جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان وہاں گئے ان پر شیلنگ کیوں کی گئی؟ نہیں, کسی پرامن شہری پہ شیلنگ نہیں ہوئی. ہاں, جنہوں نے جو ہے وہ نیوز چینلز کی موبائل پہ حملے کیے, جنہوں نے امن و امان کی کوشش جو ہے وہ سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی, جنہوں نے جو ہے آپ بھی دیکھیں ایک طرف ہم ان کی مہمانداری کر رہے ہیں, دوسری طرف جو ہے وہ ہمارے انہوں نے دیکھا کہ جی یہ جو اچھا طرز عمل ہے یہ ہمارے ووٹرز کو پسند نہیں آ رہا, تو ہم دوبارہ میں ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے پہلے ذرا نیاز اللہ نیازی صاحب سے اس کا جواب لے لوں, کیونکہ معاملہ ابھی جو ہے وہ ان دونوں کے بیچ میں. وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ لوگ جہاں جاتے ہیں آپ لوگ جو ہے وہ بعد میں انتشار پھیلانے کے اوپر آ جاتے ہیں, آپ لوگ امن و امان خراب کرتے ہیں. کراچی بڑا شہر ہے, کراچی کے بہت پرابلمز میں ہیں, ٹریفک کے بہت ایشوز ہیں. اگر آپ شہر کو بند کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ کہتی ہیں اس کی اجازت تو نہیں ہو سکتی نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپل پارٹی نے گڈ جسچر دیا کہ ہمارے سی ایم جا رہے ہیں, انہوں نے کہا جی ہم ویلکم کریں گے. پہلا ایکسپیرینس ہم پنجاب میں کر چکے تھے کہ جس طریقے سے چکری سے لے کے پنجاب پولیس نے استقبال کیا, تو بڑا اچھا جسچر تھا. ٹوپی بھی پہنائی, آپ کی اجرک بھی پہنائی, میڈیا کو بھی دکھا لیا, وہ سیاست کے بادشاہ اپنے آپ کو منوا لیا. لیکن وہی میڈیا نے 2 دن لوگوں کو آپ کا میڈیا نہیں دکھا سکا. میں کہتا ہوں کہ وہی ٹوپی آپ کو پہنا دی میڈیا کو, اور اجرک کو پٹی بنا کے آپ کی آنکھوں پہ باندھ دیا. 2 دن میں پتہ چل گیا کہ لوگ تو خان کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں, پارٹی تو موجود ہے, لوگ نکل آئے سڑکوں پہ. اب اس ڈر میں 2 دن نہ کوئی گملہ ٹوٹتا ہے, نہ کوئی لڑائی ہوتی ہے, اور جس ماپ کو یہ کہتے ہوتے ہیں کہ جی ان کے ہاتھوں میں تو ڈنڈے ہیں, ان کے ہاتھوں میں غلیل ہیں, آپ نے میڈیا نے سوشل میڈیا نے دکھایا کہ نہتے لوگ, بچے, عورتیں, لوگ نکلے اور اس جلوس میں رات کو 2-2 بجے تک بھی کراچی کی سڑکوں پہ نظر آئے. تو یہ بڑا مشکل تھا کہ یہ لوگ تو نکل آئیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ حیدرآباد سے جب نکلے تو سی ایم کی سٹیٹمنٹ سنے, اور ہمارے جو ہے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ کی,
کہ 7 گھنٹے کا سفر کر کے روڈ بھی بلاک تھے اور وہ کہیں جنگل سے راستے لے کے راجہ نے کہا کہ ہم جنگل سے راستے لے کے وہاں پہنچے اور جلسہ کہاں پہ وہ رکے چرنگی ٹاؤن کے کہیں وہاں پہ رکے. اب یہ کون 2 دن آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اور ساری چیزیں ٹھیک چل رہی تھی, پھر یہ کیوں ہوا؟ آپ کے خیال میں کچھ کیا ہوگا؟ وہ کہہ رہی ہے نا کوئی ڈسرپشن کریں گے تو پھر جواب ایسا ہی ہوگا. باقی جناب میں جلسہ کیوں نہیں کیا وہ کہہ رہی ہے ہم نے تو کہا تھا کریں, پھر آپ نے ضد کیا, آپ نے کہا میں بتاتا ہوں. میں یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں نا سہر صاحب سے کہ یہ آخر کس کے کہنے پہ یہ ہوا کہ سی ایم کی میٹنگ بھی کینسل ہو گئی, جو بار کو خطاب کرنا وہ بھی کینسل ہو گیا, سارے ایونٹ آپ کینسل ہو گئے ہوں گے نا. تو اب اس کا جواب کیونکہ لوگوں کو دیکھیں 8 فروری کا لوگوں کو پتا ہے کہ الیکشن چھینا گیا, تو لوگ نکلے ہیں. اب ان کو ڈر یہ تھا کہ جب یہ لوگ نکلیں گے جو میسج ہے یہ میسج تو پورا کنوے ہو جائے گا پورے پاکستان میں, ہم نے جو ان کو سٹیج دیا ہے تو لوگ باہر نکل آئے. اب میں ان کی سٹیٹمنٹ سے بڑے مجھے ہے کہ میرے ساتھ ایک چینل پہ آغا رفیق صاحب تھے کل, ایک ساتھ تالپور صاحب تھے, ابھی میں کر کے آ رہا ہوں, اور ابھی میڈم صاحب ان کی آپس کی سٹیٹمنٹ بھی مختلف ہے. کوئی کہتا ہے جی وہاں پوسٹر لگا ہے ہمارے پوسٹر کے اوپر, اچھا اس پہ اچھا کوئی کچھ کہہ رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا جو تھا وہ آپ نے حملہ کیا. او بھائی 2 دن حملہ کوئی نہیں ہوا, نہ کوئی کسی لڑائی. شیلنگ آپ کر رہے ہیں, رستے آپ روک رہے ہیں, کنٹینر آپ لگا رہے ہیں, کیوں رستے بلاک کر رہے ہیں؟ تو میرا تو خیال ہے کہ وہ جو اندر ایک آدمی بیٹھا ہے نا ان سے خوف زدہ ہے. اچھا یہ جو ابھی آپ نے کہا نا کہ جو اندر ایک آدمی بیٹھا ہے ان سے خوف زدہ, میں ڈاکٹر صاحب سے ذرا اسی پہ شامل کر لوں سر کو کہ یہ اس طرح کے رویے پنجاب پہلے گئے تو جو کچھ ہوا, آپ آئے بھی تھے بلکہ اس کے بعد میرے شو پہ آپ کے ساتھ اس دن ہماری کافی جو ہے وہ گپ شپ لگی اس بات کے اوپر. پھر ابھی جو سندھ میں معاملہ ہوا کہیں نہ کہیں آپ لوگ ان کو یہ نیریٹو خود دے رہے ہیں نا, یہ آپٹکس بھی خود دے رہے ہیں کہ آپ ڈرتے ہیں, ان کے لیڈر کے نام سے ڈرتے ہیں, ان کے کارکنان کے باہر نکلنے سے ڈرتے ہیں, جہاں یہ جاتے ہیں وہاں راستے بند کر دیتے ہیں, آپ لوگوں کے شیلز تیار ہوتے ہیں ان کے لوگوں کو مارنے کے لیے, تو خوف ہے, پھر کوئی گھبراہٹ ہے؟ نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ پنجاب میں ان پہ شیل پھینکے گئے, نہ شیل نہیں پھینکے گئے, پنجاب میں تو اور بہت کچھ ہوا, دھکے وکے مارے گئے, بڑا کچھ ہوا, گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے. میڈم میں نے اس دن بھی بات کی تھی کہ یہ جو ان کا رویہ ہوتا ہے نا, یہ آپ یہ کہیں کہ ان کے سامنے اگر آپ پلیٹ رکھ دیں نا کھانے کی اور اچھی طریقے سے ٹھنڈا پانی بھی رکھ دیں, پلیٹ میں کھانا بھی رکھ دیں, ہو سکتا ہے یہ پانی پینے کے بعد پلیٹ کھانے کے بعد آپ کو گالی نکالنا شروع کر دیں. یہ ان کا ایٹیچیوڈ جو ہے ان کے کارکنان کا وہ اتنا جو ہے وہ انٹالریبل ہو گیا ہے کہ وہ ان کو بھی گالی نکالتے ہیں. یہ مثال پیپلز پارٹی شاید دے سکتی ہے کیونکہ انہوں نے بہت اچھا ویلکم کیا, ہم اس کے لیے ابھی بھی آپ لوگوں کی تو سر لیڈرشپ نے جو کچھ ٹویٹر پہ کیا, ابھی یہ نکلے نہیں تھے کے پی کے سے, تو جو کچھ ٹویٹر پہ کیا وہ سب کے سامنے. دیکھیں یہ تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین آ جائے نا ان کے اپنی لیڈرشپ کی, تو اس پہ آپ نے کبھی سوشل میڈیا ان کا دیکھا ہوگا کہ اس پہ بعد یہ اپنے لیڈرشپ کی کلاس کے کتنے لیتے ہیں, یعنی جو موجودہ لیڈرشپ باہر ہے ان کا مسئلہ ہے نا, ان کا مسئلہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. ایسی ٹریننگ پھر ان کی ایسی ہوئی ہے ٹریننگ کہ یہ کیونکہ اسٹریٹ پاور اب ان کی رہی نہیں, میری آپ بات سنیں, نہیں رہی. کراچی میں سندھ میں لگا تو نہیں ویسے ایسا لگا کہ کون سا میری لوگ نکالے انہوں نے, کتنے نکالے ہوں گے گن تو میں نہیں سکتی بیٹھ کے, میں کہوں گی 1 لاکھ تھا, آپ کہیں گے 100 تھا, یہ بحث ہو جائے گی, لیکن یہ بحث برائے بحث ہوگی. ایک پارٹی کلیم کرتی ہے جی کہ ہمارا تو 70-80% جناب ہمارا ووٹ بینک ہے, یہ ہم یہاں پہ فارم 47 میں بیٹھے ہیں اور جناب ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے. تو اگر آپ اس کو دیکھیں اس کی پاپولیشن کے تناسب سے دیکھیں تو آپ, میں کہتا ہوں 1% بھی نکالیں نہیں سر, اس کا کمپیریزن ایسے ہوگا کہ میں سمجھتی ہوں کہ شاید نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے پی کے میں اتنا کراؤڈ نہ نکال سکتے جتنے ان کے چیف منسٹر نے اپنے اسٹرانگ ہولڈ سے باہر نکل کے کراؤڈ نکالا. کامیابی کا پیمانہ فرق ہوتا ہے, سبجیکٹیو چیز ہے. دیکھیں یہ ریسیپروکل بیسس پہ ریسپیکٹ ہوتی ہے. مجھے آپ بتائیں, ہمارا پرائم منسٹر جاتے ہیں کے پی کے میں, یہ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں, ان کا پروٹوکول نہیں ہے. میری بات سو, چیف منسٹر جہاں بھی پرائم منسٹر جائے, چیف منسٹر کا پروٹوکول نہیں ہے کہ وہاں ان کو ریسیو کرے. تو یہ اپنی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کا چیف منسٹر آئے اور اس کا ہر چیف منسٹر ان کو کرے. جناب وہاں نون لیگ کے ورکر بھی ہے جناب, ان کو گلدست ان پہ پھول برسائیں, اور میری اور جناب سارے جو ہیں بیوروکریسی میں بیریئر نہ لگائیں, پھول نہ دے, خیر پھولوں کی ضرورت نہیں. بیریئر کا نہیں. دیکھیں وہاں پہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایٹیچیوڈ, آپ نے اسمبلی میں وہ کھڑے بندے کا وہ آپ نے الفاظ سنے تھے جو چیف منسٹر پنجاب کے بارے میں اس نے کہے تھے, آپ نے کنڈیم کیا تھا. لیکن دیکھیں آپ کے شہر میں آئے ہوئے لوگوں کو آپ نے منشیات تو لے کر نہیں آئے. پھر ایسی بات, میری وہ سوال کوئی وزیر اعلیٰ نے کیا تھا.
या मेरी आप बात सुने, वो सवाल कोई तर्जुमान पंजाब हुकूमत की ट्वीट थी सर, नहीं, उसने देखें- उस जर्नलिस्ट ने से वो ट्वीट कोट की थी, नहीं, सवाल नहीं किया था, उसने कहा था वो कह रही है। लेकिन क्वेश्चन तो एक उसका था ना, उसका जवाब भी तो एक अच्छे तरीके से दिया नहीं, वो जा मैं सकता आई है। एग्री विद, और वो मेरी बात, वो मैंने उस दिन भी कहा था कि वो मौसूफ कौन थे, वो केपी के वजीर तालीम थे। जी जी, अगर एक केपीके का वजीर तालीम इतना सिविलाइज्ड मुहज़्ज़ब आदमी है और वो इस किस्म की गुफ्तगू करता है चलिए। तो